بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس نشست میں ہم نے ایک سوال اور اس کا جواب عرض کرنا ہے۔ آج کل سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جبکہ وفات تو ہے نہیں، اس لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مان کے اس پہ خوشی مناتے ہیں، تو وفات کا قول کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ چلو ہماری بات تو آپ نہیں مانو گے، کم از کم ملفوظات اعلی حضرت کو تو نظر میں دیکھ لیا ہوتا۔ ملفوظات اعلی حضرت میں مولوی احمد رضا خان نے وفات 12 ربیع الاول تسلیم کی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تحقیق الحق، اس میں بھی پیر صاحب نے 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مانی ہے۔ چلو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، عام لوگوں کی بات چھوڑیں، امت کے نچلے افراد کی بات کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ ہم سارے متفق ہو سکتے ہیں اور سارا ہمارا اختلاف سمٹ کے وہاں ختم ہو سکتا ہے۔ اب اگر نطق الہلال مولوی احمد رضا خان صاحب کا رسالہ دیکھ لیا جائے، اس کے صفحہ 20 پہ مولوی احمد رضا خان نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کی ہے۔ اور مولوی فیض احمد اویسی کی ایک کتاب ہے رسائل میلاد نور مجسم، اس کے صفحہ 449 پہ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اب دنیا میں مختلف لوگ مختلف سوچوں اور مختلف فکروں والے بڑے بڑے محقق گزرے ہیں، ان سارے حضرات کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے اور صحابہ کی بات کو لے لیا جائے۔ جب صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کی ہے اور وفات 12 ربیع الاول کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اب جو ہے نا لے دے کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں چھیڑنا تو یہ تو مناسب ہی نہیں ہے، بس اس پہ بات ختم کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس سلسلے میں یوں کہے کہ جی نہیں، ہمیں تو صحابہ سے غرض نہیں ہے، ہم تو مولوی احمد رضا خان کو لیتے ہیں، اس نے چونکہ 12 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت لکھی ہے، ہم تو اس کے پیچھے ہیں، تو پھر میں ان سے کہوں گا بھائی اگر اس کی ہی ماننی ہے تو اس نے تو 12 وفات کا قول بھی لکھا ہے۔ اسی نطق الہلال کو دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 کے، یہ اس کا رسالہ موجود ہے، اس کو کھول کے دیکھ لیں، اس نے تو وفات بھی لکھی ہے اور ولادت بھی لکھی ہے۔ وفات کا قول اس نے وہی 12 لکھا ہے، اور ولادت پہ اس کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کی ہے۔ چلو ایک اور بات کرتے ہیں، اگر ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر ملال ایک ہی تاریخ کو ہو تو پھر بھی کم از کم یہ نہیں چاہیے کہ بندہ اتنا ہی جشن منائے کہ اس وقت کوئی بھول جائے جو وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا تھا۔ مثال کے طور پر طاہر القادری صاحب کو دیکھیے، انہوں نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ 465 466 پہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، یہ 454 455 پہ یہ بات نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ ولادت اور جب بھی یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا تو بجائے صحابہ کرام کی خوشی کے ان پر غمی کا غلبہ ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صاف یہ ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ جدائی کے لمحات تازہ ہو جاتے تھے. اور طاہر القادری صاحب نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ نے کیوں یہ اتنا اہتمام سے کام نہیں کیا. کہتے ہیں کہ جب یہ ولادت کا دن آتا تھا تو صحابہ کرام کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوتی تھی وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا ایک غم بھی ہوتا تھا. تو وہ غم کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی تھی. اس وجہ سے وہ اہتمام نہیں کر سکے، تابعین بھی نہیں کر سکے، تبع تابعین بھی نہیں کر سکے. تو ہمارا سوال یہ ہے، اگر صحابہ کرام کو وہ دونوں کیفیتیں یاد آ جاتی تھی تمہارے بقول، یعنی خوشی کی بھی کیفیت ہے اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا بھی ایک غم سا دل پہ آ جاتا تھا، تو وہ اہتمام نہیں کر سکے. تو کیا عام لوگوں نے صرف ایک ہی چیز سمجھی ہے کہ جس سے نفع آنا ہے، جس سے کچھ کھانے پینے کا مال مل رہا ہے، جس سے کچھ مرغے چرغے اور جناب جی کھانے پینے کا اور پیسہ وہ سب کچھ ملے گا، بس وہی کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ کیفیات جو ان لوگوں نے محسوس کی ہیں، یار وہ تو چلو بہت بڑی ہستیاں تھی. عام باتوں کی طرف بھی آئیے نا، اگر عام باتوں کی طرف، تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ سواری ہے یافور نامی، تو جب آپ کو وہ نہیں پاتی تو وہ اپنے آپ کو کنویں میں گرا کے اپنی جان دے دیتی ہے. تو اتنی محبت تو اسے بھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو وہ بھی غم سے جو ہے نا جان دے دیتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عجیب کیفیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے. حتیٰ کہ ایسے بھی آتا ہے کہ صحابہ گم سم ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا صحابہ کرام کو، ایسی کیفیت بن گئی ہے اور رو رہے ہیں اور مطلب ہے بڑا عجیب سا غم کا ایک صدمہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک پورا دین ہم تک پہنچایا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، اگر کامیابی کا راستہ ہے تو وہ وہی ہے جس پہ صحابہ چلتے آ رہے ہیں میرے بعد. تو سوال یہ ہے کہ جب صحابہ نے ایک طرز ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ طرز یہ ہے کہ خوشی اتنی نہ کرو، خوشی نہ مناؤ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت بھی تو وہی ہے، تو پھر ہمیں یہ کیوں احساس نہیں ہوتا کہ ہم صرف خوشی میں لگتے ہیں اور وہ جو آپ کی رحلت کے ایک اثرات تھے وہ ہم پہ نہیں آتے. اور بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے اور بڑے دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ صبح صادق کے وقت کے قریب قریب ہے اور آپ کی رحلت کا وقت چاشت کے وقت کے قریب قریب ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں تو یوں نظر ہی نہیں آیا کہ جس نے صبح صادق کے وقت یہ جشن کا سارا اہتمام کیا ہو، کیک کاٹا ہو، یہ سب تو دوپہر چڑھے کو کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے.